السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں پڑھنا ہے تختی نمبر 25 رسم الخط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ان پر نشان بنا ہوا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے جبکہ اس پر وقف نہ کرے۔ ہر کھانا میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ جہاں پر بھی لفظ انا ہو، حمزہ زبر نون الف زبر نا، یہ تو انا ہے، نون الف زبر نا، لیکن اس کو انا پڑھنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے وہاں صرف انا پڑھنا ہے، حمزہ زبر نون زبر نا پڑھنا ہے، اس کو نون کو کھینچنا نہیں ہے۔ باقی جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہاں پر ان میں الف نہیں پڑھنا ہے۔ یہ ایسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پڑھنے ایسے ہیں۔ یہ چوتھے پارے میں چھٹا رکوع ہے اور 17 پارے میں تیسرا رکوع ہے۔ اس میں ہے یہ چوتھے پارے کے چھٹے رکوع میں یہ جو لفظ ہیں قرآن پاک میں ہیں۔ تو یہ لکھا کیسے ہے؟ حمزہ زبر فا، الف زبر فا، افا، حمزہ میم زیر ام، افا ام۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد میم ہے، حرف یرملون میں سے، تو ادغامی مع گناہ کرنا ہے۔ یہاں پر گناہ کے ساتھ میم الف زبر ما، تا زبر تا، ما تا، لکھا ہوا ہے افا اماتا، لیکن اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، یہ افا اماتا پڑھنا ہے۔ افا، فا کو کھینچنا نہیں ہے، فا کو شارٹ پڑھنا ہے صرف ایک زبر کے ساتھ، افا اماتا۔ اسی طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے لا الاللہ، لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام لام زبر لل، لا الال، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، لا الاللہ لکھا ہوا ہے، لیکن پڑھنا ہے لا الاللہ، اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، لا الاللہ۔ یہ چوتھے پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اسی طرح یہاں پر لکھا ہے ان تبوء، کیوں پڑھا میں نے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حرف اخفا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا۔ یہاں پر واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہے، مد متصل۔ حمزہ الف زبر آ ہے، پھر حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، باوا مد پیش بو، ان تبو، حمزہ الف زبر آ، ان تبوء، لیکن اس کو ان تبوء پڑھنا ہے، ان تبوء۔ یہ چھٹے پارے کے 9ویں رکوع میں ہے۔ میم نون زیر من، نون زبر نہ، نون پر تشدید ہے، نون کے بعد نون ہے تو ادغام ہوگا اور گنہ بھی ہوگا۔ با زبر با، الف زبر با، نبا، حمزہ زیر نبائی، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ من نبائی، نون پر گنہ کرنا ہے، من نبائی۔ یہ 7ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے۔ اسی طرح میم زبر ما، لام الف زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملائی، حاخری زیر ہی، ملائہی۔ اس طرح یہ لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن پاک میں، لیکن پڑھنا ہے ملائہی، لام الف زبر لا نہیں پڑھنا ہے، لام کو شارٹ پڑھنا ہے، ملائہی۔ یہ 9ویں پارے کی تیسرے رکوع میں اور 5 جگہ ہے یہ ملائہی قرآن پاک میں۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، حمزہ واو زبر او، ولا او، ضاد زبر ضا، عین واو پیش عو، ولا اوضعوا، لیکن پڑھنا ہے ولا اوضعوا۔ 10ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہے۔ ثا زبر ثا، میم واو پیش مو، ثمو، دال الف زبر دھا، ثمودا، لیکن پڑھنا کیسے؟ ثمودا، ثمودا نہیں پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا ہے۔ یہ 12ویں پارے کے 6 رکوع میں ہے، 20ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہے اور 27ویں پارے کے 7ویں رکوع میں ہے۔ لام زیر لی، تا تا زبر تت، لتت، لام پیشلو، لتتلو، واو الف زبر وا، لتتلوا، لیکن پڑھنا ہے لتتلوا۔ لام نون زبر لن، نون دال زبر ند، لن ند، عین پیش عو، لن ندعو، واو زبر وا، لن ندعو، نون ساکن کے بعد نون ہے اور نون پر تشدید بھی ہے تو گنہ کرنا ہے، ادغام ہوگا یہاں پر، لن ندعو، لن ندعو، اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ پڑھنے کا طریقہ ہے لن ندعو۔ 15ویں پارے کے 14 لام زیر لی، شین، الف زبر شا، حمزہ دو زیر ان، لشائن، لیکن یہ پڑھنا ہے، یہ الف نہیں پڑھنا ہے بلکہ شین یا زبر شئی پڑھنا ہے، یہ آسان ہے۔ لام زیر لی، شین یا زبر شئی، لشئی، حمزہ دو زیر ان، لشئین۔ 15ویں پارے کے 11ویں رکوع میں لام کھڑا زبر لکھا ہوا ہوتا ہے ایسے، لیکن پڑھنا ہے ایسے۔ یہ لکھنے کا طریقہ ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ۔ لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لا کن، نون الف زبر نا، لا کن نا، پڑھنے کا طریقہ لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لا کن، نون زبر نا، لا کن نا، لا کن نا نہیں پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا ہے۔ 15ویں پارے کے 17ویں رکوع میں ہے۔ لام الف زبر لا، حمزہ زال زبر اذ، لا اذ، با زبر با، لا اذبح، نون زبر حن، لا اذبحن، نون زبر نا، لا اذبحن، ہا الٹا پیش ہو، لا اذبحنہ، یہ لکھنے کا طریقہ ہے، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ لا اذبحن
لکنہو نون پر گنہ کرنا ہے، یہاں پر بھی نون پر گنہ کرنا ہے، لاکن 19ویں پاری کے 17ویں رکوع میں لام زیر لی یا را زبر یر لیر با پیش بو لیر بو واو الف زبر وا لیر بوا فایا زیر فی لیر بوا فی۔ پڑھنے کا طریقہ ہے لیر بوا فی، واو الف زبر وا نہیں پڑھنا ہے بلکہ واو کو شارٹ پڑھنا ہے، لیر بوا فی۔ یہ 21ویں پارے کے 7ویں رکوع میں لام زبر لا لام الف زبر لا حمزہ زیر ای لا ای لام لام زبر لل لا ای لل جیم زبر جا حیا زیر حی جحی میم زیر می لا الی الجحیم۔ یہ لکھنے کا طریقہ ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے لا الی الجحیم، لام کے بعد جو الف ہے یہ نہیں پڑھنا ہے۔ لام زیر لی یا با زبر لا یب لیب لام پیشلو لیبلو واو الف زبر وا لیبلوا، لیکن پڑھنے کا طریقہ ہے لیبلوا۔ 26ویں پارے کے 8ویں رکوع میں نون با زبر نب لام پیشلو بلوا لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنا ہے نبلوا۔ 26ویں پارے کے 8ویں رکوع با حمزہ زیر بی، حمزہ ساکنہ ہے اس میں جھٹکا کرنا ہے، بی سین زبر سا بی سا لام لام سین زیر لس الف نہیں پڑھنا ہے، لام سین زیر لس بی سلس میم پیشمو بی سلسمو بی سلسمو۔ 26ویں پارے کے 14ویں رکوع میں لام زبر لا حمزہ نون زبر ان لان تامیم پیشتم لانتم، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حرف اخفا ہے، یہاں پر اخفا کرنا ہے لانتم۔ حمزہ زبر آ لکھا ہوا ہے لا انتم، حمزہ زبر آ شین دال زبر شد اشد دال پیش دو لا انتم اشد لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنا ہے لا انتم اشد لا انتم اشد۔ 28ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہے سین زبر سا لام الف زبر لا سلا سین زیر سی سلا سی لام الف زبر لا سلا سلا، لیکن پڑھنا ہے سلا سلا۔ 19ویں پارے کے 19ویں رکوع میں 29ویں پارے کے 19ویں رکوع میں قاف زبر قا واو الف زبر وا قوا رایا زری قواری را الف زبر را قواری را، لیکن پڑھنا ہے قواری را۔ یہ 29ویں پارے کے 19ویں رکوع میں ہے میم زبر ما لام الف زبر لا ملا حمزہ زیر ای ملائی ہا میم زیر ہم ملائہم، لکھنے کا طریقہ ہے ملائہم لیکن پڑھنا ہے ملائہم، لام کو شارٹ پڑھنا ہے۔ یہ 11ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہے واو زبر وا لام الف مد زبر لا مد منفصل ہے کیونکہ الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، لا ایک کلمہ ہے اور انا دوسرا کلمہ میں اور حمزہ انا میں ہے تو اس لیے مد منفصل۔ ولا انا عین الف زبر ع بعد بادا با زیر بھی ع بھی دال میم دو پیش تم، یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام یرملون یرملون میں سے یا واو میم نون میں سے میم آ گیا ہے، تو میم تنوین کے بعد میم آ گیا ہے تو یہاں پر گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اس کو ملا کر پڑھنا ہے، ادغام کرنا ہے، یہاں پر دو پیش نہیں پڑھنا ہے، دال میم دو پیش دن نون کی آواز نہیں نکلے گی، یہاں پر دو پیش کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ ملانا ہے اور گنہ کرنا ہے۔ عابدم میم الف زبر ما عین زبر ع بھاتا زبر بت، اس دال اور تا کا مخرج سیم ہے، اس لیے جب جن دو حرفوں کا مخرج سیم ہوگا اور اس کے بعد تشدید ہو تو اس دوسرے والے کو پڑھنا ہے، پہلے والے کو نہیں پڑھنا ہے، عبد پڑھنا ہے، یہاں پر عبدتم۔ ولا انا عابد ما عبدتم لکھا ہوتا ہے انا لیکن پڑھنا ہے انا ولا انا عابد ما عبدتم۔ 30ویں پارے کے سورہ کافرون موسیٰ، یہ 30ویں پارے کئی جگہ ہیں، عیسیٰ یہ لکھا ہوا زکات صلاۃ حیات مشکات، یہاں پر یہ یا نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر یا نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر یہ واو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر بھی واو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر بھی واو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر بھی واو نہیں پڑھنا ہے، اس طریقے سے یہ پڑھنا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن پاک میں اس طریقے سے، یہ لکھنے کا طریقہ ہے اور یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے، جہاں پر ہم وقف کرتے ہیں وہاں پر رکتے ہیں ہم، تو جب اگر لفظ انا پر ہم کہیں پر رکیں گے تو انا الف کو پڑھنا ہے، انا پڑھنا ہے، جیسے ولا انا اگر ہم یہاں پر رکیں گے ولا انا پھر ولا انا پڑھنا ہے، لیکن اگر رکیں گے نہیں تو پھر ولا انا اور پھر واپس پڑھنا ہے تو ولا انا، لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے۔ لفظ قواریرا سورہ دہر آیت نمبر 5 اور لاکنہ میں بھی وقف کی حالت میں الف پڑھا جاتا ہے، جب وقف ہم اس پہ کرتے ہیں تو الف پڑھا جائے گا، جیسے سورہ دہر میں ہے، وہ انشاءاللہ اس کی مثال قرآن پاک سے میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔